السلام علیکم۔ نوران اکیڈمی میں آج ہم اسلامی سنہرے دور کے ایک ایسے سبق سے متاثر ہو کر بات کریں گے جو قرض دینے کی اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں۔ تو آئیے حلال قرض کی اخلاقیات پر اس گہرائی میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں اس قرض دینے والے کی کہانی جس نے کبھی کسی کی تاخیر سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس پوری گفتگو کی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں اس ایک جملے میں چھپی ہے: اسلامی سنہرے دور میں پیسہ تو حرکت میں تھا لیکن استحصال نہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ یہ صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں بلکہ ایک ایسا گہرا اخلاقی پیمانہ ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دیکھیں، جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو کچھ لوگ اسے اپنے فائدے کا موقع سمجھتے ہیں، لیکن اسی دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری کے طور پر دیکھتے تھے، اور یہیں سے ہمارا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے: قرض ایک امانت کے طور پر۔ تو آئیے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ حلال قرض آخر ہے کیا؟ یہ اسلامی اخلاقیات پر مبنی ایک ایسا مالیاتی نظام ہے جس کا مقصد لوگوں کی کوششوں کو کامیاب بنانا اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے، نہ کہ انہیں قرض کے جال میں جکڑنا۔ ہماری آج کی کہانی کا جو مرکزی کردار ہے ناصر، وہ بالکل اسی اصول پر چلتا تھا۔ اس کا کام تھا تاجروں اور کاریگروں کو چھوٹی رقم کے قرض دینا، لیکن بہت ہی واضح اور اخلاقی شرائط کے ساتھ۔ ناصر کی پوری سوچ کا محور ایک بہت ہی طاقتور اصول تھا۔ وہ ہر معاہدے سے پہلے کہتا تھا، قرض کوئی فائدہ اٹھانے کا ہتھیار نہیں، یہ دباؤ کے وقت دی گئی ایک امانت ہے۔ اب ذرا سوچیں، یہ ایک جملہ پیسے کے لین دین کے پورے تصور کو کیسے بدل دیتا ہے۔ یہ اسے ایک مقدس ذمہ داری بنا دیتا ہے، خاص طور پر تب جب حالات واقعی مشکل ہوں۔ اور پھر اصولوں کی آزمائش کا وقت آ ہی گیا، ہمارا دوسرا حصہ: سختی کی آزمائش۔ اچانک معاشی حالات بگڑ گئے، تجارت کی رفتار بالکل سست پڑ گئی، قافلے رک گئے، کارخانے بند ہونے لگے، اور ظاہر ہے قرض کی ادائیگیوں میں بھی تاخیر شروع ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صرف باتیں نہیں بلکہ عمل پرکھا جانا تھا۔ ایسے میں دو راستے بالکل صاف نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف تو تھی روایتی سوچ، یعنی قرض لینے والے پر جرمانے لگاؤ، مزید خرچے ڈالو اور دباؤ بڑھاتے جاؤ۔ لیکن ناصر نے ایک بالکل مختلف ایک اخلاقی راستہ چنا۔ اس نے ہمدردی دکھائی، وصولیاں روک دیں، لوگوں کی آسانی کے لیے ادائیگی کا شیڈیول دوبارہ ترتیب دیا، اور سب سے بڑھ کر ان کے سر سے پریشانی کا بوجھ ہٹا دیا۔ ظاہر ہے دنیاوی سوچ رکھنے والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ دوستوں نے آ کر سمجھایا، خبردار کیا، ناصر تم اپنا سارا پیسہ ڈبو دو گے۔ یہ کلاسک کشمکش تھی، دنیاوی فائدے اور اخلاق کے یقین کے بیچ۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کا رحم دل ہونا کوئی وقتی جذبہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے کام کرنے کے طریقے، اس کے پورے سسٹم کا ایک لازمی حصہ تھا۔ اور یہی ہے ہمارا تیسرا حصہ: رحم ایک نظام کے طور پر۔ ناصر کی رحم دلی صرف ایک خیال نہیں تھی، بلکہ اس نے اسے ایک واضح منظم شکل دی تھی۔ اس کے 3 بنیادی اصول تھے۔ پہلا، اگر مشکل حالات کی وجہ سے دیر ہو جائے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ دوسرا، مشکل حالات کا جائزہ بھی کھلے عام گواہوں کی موجودگی میں ہوگا تاکہ سب کچھ شفاف رہے۔ اور تیسرا، اگر کوئی تھوڑی رقم بھی واپس کر سکتا ہے تو بغیر کسی جرمانے کے قبول کی جائے گی۔ یہ اصول دراصل عملی ہمدردی کی ایک شکل تھے۔ اور اس پورے نظام کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے اہم نتیجہ یہ تھا کہ ہر قرض لینے والے کی عزت نفس محفوظ رہی، چاہے وہ جلدی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا یا اسے مزید وقت لگا۔ یہاں وقار کو، انسان کی عزت کو، منافع پر فوقیت دی گئی۔ وقت گزرا، مہینے بیتے، اور جب مشکل کا وہ دور ختم ہوا، تب ناصر کے اس اخلاقی فیصلے کے اصل لمبے عرصے تک رہنے والے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے۔ یہ ہے ہمارا چوتھا حصہ: اعتماد کی واپسی۔ تو پھر کمیونٹی نے اس کی نیکی اور دیانتداری کا صلہ کیسے دیا؟ بڑا دلچسپ تھا۔ قرض لینے والے خود بخود واپس آئے، کچھ نے تو وقت سے پہلے ہی اپنا قرض چکا دیا، اور کئی دوسرے اپنے ساتھ نئے قابل بھروسہ گاہک لے کر آئے۔ گویا اعتماد کئی گنا بڑھ کر واپس لوٹ رہا تھا۔ قرض لینے والوں میں سے ایک کی گواہی اس پورے طریقے کا نچوڑ بیان کر دیتی ہے۔ وہ کہتے تھے، ناصر کے ساتھ قرض کبھی بھی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ مطلب یہ صرف پیسوں کا لین دین نہیں تھا، یہ تحفظ اور عزت کا ایک رشتہ بن گیا تھا۔ اور یہیں سے کہانی ہمیں ایک لازوال سچ سکھاتی ہے کہ اصل اور سب سے مضبوط ضمانت تو اعتماد ہی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ناصر کے اصولوں کی آخری اور شاید سب سے بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ ہمارا 5واں حصہ: منافع سے پہلے صبر۔ ہوا یہ
کہ ایک بہت امیر سرمایہ کار اس کے پاس آیا. اس نے کہا میں تمہیں بہت پیسہ دیتا ہوں, اپنا کام بڑھاؤ, لیکن ایک شرط ہے, جو لوگ دیر سے پیسے دیں گے ان کی تاخیر سے ہمیں منافع کمانا ہوگا. ناصر نے صاف انکار کر دیا. یہ ایک ایسی پیشکش تھی جو سیدھا سیدھا اس کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھی. کہتے ہیں کہ اسی رات ناصر نے اپنی ڈائری میں ایک بہت گہری بات لکھی جو اس کے پورے فلسفے کا خلاصہ ہے. اگر میں کسی کی مجبوری کی وجہ سے ہونے والی تاخیر سے کمانے لگوں تو اس کا مطلب ہے میں نے صبر اور منافع خوری کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے. کیا زبردست اخلاقی فرق واضح کیا ہے اس نے, صبر اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بیچ. اور یہ بات ہمیں سیدھا اسلام کے ایک بنیادی اصول تک لے آتی ہے کہ ہر منافع حلال نہیں ہوتا. اسلام میں یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کما کیا رہے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ آپ کما کیسے رہے ہیں. سالوں بیت گئے لیکن ناصر کی چھوڑی ہوئی میراث زندہ رہی. لوگ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے تھے, اگر قرض کی ضرورت ہو تو وہاں جاؤ, وہاں تمہارے ساتھ ایک انسان جیسا سلوک کیا جائے گا. دیکھیے اس کی اخلاقی ساخت کا معاشرے پر کتنا گہرا اور دیر پا اثر پڑا. تو یہ کہانی ہمیں آج ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے. جب دوسرے لوگ ادائیگی کے لیے مشکل میں ہوں تو کیا ان کی تاخیر کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنانا چاہیے یا ان کی عزت اور وقار کی حفاظت کرنی چاہیے؟ کیونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ سچے کاروباری لوگ وہ دباؤ سے منافع نہیں کماتے, وہ دباؤ کو ہٹاتے ہیں, اور یہی اس پورے اخلاقی نظام کا نچوڑ ہے. یہ پیشکش نوران اسٹوڈیو کی طرف سے تیار اور پیش کی گئی ہے.